السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ دیکھیے، دھوکہ دینا یہ بہت بری چیز ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ کسی کو دھوکہ نہ دیں اور کسی کی زندگی سے کھلواڑ نہ کریں۔ تو یہ دھوکہ دھڑی یہ بہت ہی بے غیرتی کی چیز ہے اور بہت قبیح اور شنیع اور بہت خبیث چیز ہے۔ آئیے آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ جو دھوکہ دھڑی پر ہے اور بری سوچ کی وجہ سے ہے، بری لالچ کی وجہ سے ہے، کہ اس کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کے ساتھ، کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو آپ کے ساتھ ویسا ہی انجام ہوگا پورا۔ چنانچہ آج بہت بہترین واقعہ جسے سنیں گے تو تھوڑا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی پھیل جائے گی اور اس سے عبرت بھی حاصل ہوگی، نصیحت بھی ملے گی۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قاضی ابن ابی لیلہ کے پاس دو خاتون آئی، اپنے معاملے کو لے کر آئیں۔ ان میں سے ایک عورت جوان تھی اور دوسری عورت بوڑھی تھی، ضعیف تھی، اور انہوں نے اپنے معاملہ کو پیش کیا ان کی عدالت میں۔ تو پہلے جوان عورت اپنے معاملہ کو پیش کرنے لگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا نقاب ہٹاؤں اور آپ کے سامنے میں اپنے بیانات کو، اپنے معاملہ کو پیش کروں۔ تو قاضی صاحب نے کہا ہاں اجازت ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے نقاب کو ہٹاتی، جو بوڑھی عورت تھی وہ کہنے لگی کہ قاضی صاحب ٹھہر جائیے، اس کو نقاب مت اٹھانے بولیے، یہ بڑی حسین و جمیل عورت ہے، آپ جب ان کے خوبصورتی کو دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حسن کے اور اس کی خوبصورتی کی جادو میں آپ مسحور ہو جائیں اور غلط فیصلہ کر دیں، صحیح فیصلہ نہ کریں، ان کی طرفداری ہو جائے۔ اس لیے آپ ان کو کہیے کہ اپنے نقاب کو نہ اٹھائیں، ایسے ہی اپنے بات کو پیش کرنے کے لیے بولیے۔ چنانچہ قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اے خاتون، آپ نقاب ہی میں اپنی بات کو بیان کرو، بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ خاتون، جو جوان خاتون تھی، وہ کہنے لگی کہ دیکھیے، یہ عورت جو بوڑھی عورت ہے، یہ جو خاتون ہے، یہ میری سگی پھوپھی ہے۔ ان کی بزرگی کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے میں ان کو ماں کا درجہ دیتی ہوں، ماں کہتی ہوں۔ ہوا یوں کہ میرے والد معظم کی وفات 55 میں ہو گئی تھی اور انہوں نے مجھ کو پالا، اس وجہ سے میں بھی اس کو ماں کہتی ہوں۔ میرے والد کے انتقال کے بعد یہ میری کفالت کی اور میں اسی کی گود میں بڑھی پلی، یہاں تک کہ یہ جو ہے میرا باپ جو ہے بڑا امیر ترین شخص تھا، اور میری پھوپھی کی ہوس یہ تھی کہ کسی طرح سے وہ میری دولت پر قبضہ کر لے، لہٰذا وہ میری ہی دولت پر راج کرتی تھی، کھاتی تھی، پیتی تھی۔ لیکن مجھے اس سے کوئی اتنا غرض نہیں تھا، بس یہ سمجھتی تھی کہ میں پھوپھی کے یہاں ہوں، وہاں ان کی پرورش میں ہوں۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے میں بچپن سے بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی۔ جب جوان ہوئی تو میرے چچیرا بھائی جو تھا، چچا زاد جو تھا، انہوں نے میرا رشتہ میری پھوپھی کے پاس بھیجا۔ چنانچہ میری پھوپھی نے اسے قبول کر لیا اور میری شادی جو ہے میرے چچیرے بھائی یعنی چچا زاد بھائی سے ہو گئی، اور پھر میں اس طرح سے پھوپھی کے گھر سے منتقل ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، اور اس طرح سے میں خوش خرم اپنی زندگی بسر کرتی تھی۔ اور بہت سال اس طرح سے گزر گئے۔ اسی اثنا میں ہماری پھوپھی کو ایک بیٹی تھی، وہ بھی جوان ہو گئی۔ اب ہماری پھوپھی کی نیت بدلی، وہ یہ کہ وہ ہمارے ہنستے کھلتے گھر کو توڑنا چاہی، اور اس طرح سے ہمارے شوہر کو بہلا کے پھسلا کر کے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے تیار کر لیا۔ یعنی وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کا نکاح جو ہے، ہمارے شوہر کا نکاح ان کی بیٹی سے ہو جائے اور مجھے طلاق ہو جائے۔ اس طرح سے ان کو پہلے ہمارے شوہر کو بہلایا پھسلایا۔ اب آدمی کی فطرت ہوتی ہے کہ کوئی اگر کنواری لڑکی کی طرف رغبت دلائے شادی کی تو پھر ان کو قبول بھی کر لیتا۔ چنانچہ وہ اس کی پھوپھی کی بات میں آ گیا اس کا شوہر، اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اور چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا شوہر، یعنی وہ خاتون، نوجوان خاتون کہہ رہی کہ میرا جو شوہر تھا، انہوں نے پیغام نکاح ہماری پھوپھی کے گھر بھیجا ان کی بیٹی کے لیے۔ تو ہماری پھوپھی نے یہ شرط لگائی کہ تمہاری جو پہلی بیگم ہے، پہلی جو بیوی ہے، اس کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دو، یعنی میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں۔ چنانچہ اب ہمارے شوہر کو
यानी कुंवारी लड़की से शादी होना उन पर फरिश्तगी को जाहिर कर रहा था। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी पहली बीवी का मामला तुम्हारे हाथ में देता हूँ। और इस तरह से मेरी फूफी के हाथ में मेरा मामला चला गया, यानी मेरी ज़िंदगी का बागडोर उसके हाथ में। चुनांचे उन्होंने एक आदमी के ज़रिए से मुझे पैगाम भिजवाया कि देखो तुम्हारे शौहर का निकाह का रिश्ता जो है मेरी बेटी से आया है, और मैंने उससे ये शर्त लगाई है कि तुम अपनी बीवी का मामला मेरे हाथ में दे दो, लिहाजा मैं उनकी तरफ से वकील बन करके तुम्हें तलाक देती हूँ। इस तरह से मुझे तलाक हो गई और मेरे शौहर की शादी मेरी फूफी ज़ात बहन जो थी, यानी मेरी फूफी ने अपनी बेटी से कर दिया। लेकिन तकलीफ़ तो हुई, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। और फिर हुआ क्या? हुआ ये कि मेरा जो फूफा था, यानी फूफी का शौहर, वो कहीं सफ़र में गया हुआ था। जब सफ़र से वापस आया तो उनको ये सारे मामलात मालूम हुए कि ऐसा 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 हुआ है। चुनांचे वो बहुत बरहम हुए, गुस्सा हुए, और गुस्सा होने के बाद फिर वो मेरे पास आया। तो मैं बड़ी सजी समरी बैठी हुई थी, यानी अच्छे कपड़े पहन के थी, तो उन्होंने देख करके मेरी तरफ यानी उसकी रग़बत हुई और उन्होंने मुझसे पेश किया ये कि तुम मुझसे निकाह करना चाहती हो, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। तो मेरे दिल में भी आया कि मैं भी बदला लूँ। चुनांचे उनकी उम्र को भी न देखा मैं, यानी अगरचे वो ज़ाई बूढ़े थे, इतने भी बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन फूफा थे तो कुछ तो उम्र ज़्यादा ही होगा। चुनांचे उन्होंने भी सोचा कि हम अपनी फूफी से बदला लें। चुनांचे वो भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो गई, और राज़ी हो गई तब निकाह तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब किसी के निकाह में उसकी फूफी हो और भतीजी से कोई निकाह करना चाहे तो ये शरीयत के रूह से सही नहीं है। क्योंकि कुरान में अल्लाह तबारक ताला ने जमा बैनुल उख्तैन, यानी दो बहनों को एक साथ जमा करने से मना किया, हराम है। तो ये भी उसी दर्जे में आता है। चुनांचे फ़िक़्ह में मसला है कि किसी दो औरत को, किसी ऐसी दो औरत को एक शख्स निकाह में एक साथ नहीं ला सकता है कि अगर उन दोनों में से किसी एक को मर्द तसव्वुर कर लिया जाए तो वो उस पर हराम हो जाता है। जैसे फूफी और भतीजी, फूफी और भतीजी, अगर उन दोनों में से किसी एक को लड़का तस्लीम कर लो, जैसे फूफी को लड़का मान लो, तब ये फूफी क्या बन जाती? चचा बन जाती। तो चचा की शादी भतीजी से नहीं होती, अपनी भतीजी से नहीं होती। या इसी तरह से भतीजी को लड़का तस्लीम कर लो, वो भतीजा बन जाता। भतीजा अपनी फूफी से शादी नहीं कर सकता, हराम है। तो इस तरह से वो निकाह नहीं हो सकता था। इसीलिए उस लड़की ने ये कहा कि आप अपनी जो बीवी है उसका मामला मेरे हाथ में दे दीजिए, फिर मुझसे शादी कर लीजिए। चुनांचे कहा ठीक है। तो वो इस तरह से उनका मामला अपनी बीवी का उस खातून, यानी जवान जो खातून थी, उसके हाथ में दे दी। उन्होंने पैगाम भिजवाया किसी आदमी के ज़रिए से, देखो तुम्हारा शौहर मुझसे निकाह का ख्वाहिशमंद है और उन्होंने तुम्हारा मामला मेरे हाथ में दे दिया, लिहाजा मैं उसकी तरफ से वकील बन करके तुम्हें तलाक देती हूँ। और अब फिर तलाक देने के बाद उससे, यानी अपनी फूफी के शौहर से उन्होंने शादी कर लिया, ये जायज़ हो गया। तब यह मामला देख करके इब्न अबी लैला जो काजी थे वो बहुत हंसे, मुस्कुराए कि वाह क्या बदला है। तो वो खातून जो बूढ़ी थी वो कहने लगी ये तो मामला भी कुछ नहीं है, जो इससे बड़ा मामला है, जो अजीब व गरीब मामला, उसको पहले सुने, जो इससे भी मुतहय्यर कुन और बड़ा अजीब मामला है। कहा वो क्या है? तो फिर पहली खातून जो जवान खातून थी उन्होंने बयान शुरू किया कि फिर क्या हुआ। अब ये हमारा शौहर जो बूढ़ा था कुछ दिनों के बाद मर गए, इंतकाल कर गए। अब ये हमारी फूफी है, साबिका शौहर था वो हमारा शौहर, यानी पहले तो वो हमारी फूफी का ही शौहर था ना। अब ये मेरे पास आई है उससे विरासत लेने के लिए, मीरास लेने के लिए कि मीरास में हिस्सा दो। तो बताइए काजी साहब, पहली बात तो इसका शौहर ने इसको तलाक दे दिया है और तलाकशुदा को उसके शौहर के माल से कोई हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन ये ज़बरदस्ती कर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि जब इन्होंने मुझसे मीरास तलब की तो मेरा चचेरा भाई जो पहले मेरा शौहर था और अब मेरी फूफी ज़ात बहन का शौहर है, उससे मैंने हेल्प यानी अपने मामले में सिफारिश करने के लिए, पैरवी करने के लिए उनको कहा कि अपनी सास को समझाओ और फिर काजी साहब के पास जाकर के सारी बात बोलो। तो वो मेरे तरफ से खड़ा हो गया, यानी मेरा मददगार हो गया और अपनी सास को समझाने लगा कि देखो ये आपका कहना, ये तलब करना, विरासत तलब करना, मांगना सही नहीं है,
کیونکہ تم تو مطلقہ تھی، تم کو تو طلاق ہو گئی تھی، لہٰذا تم اب اپنے شوہر کے مال سے حصہ نہیں پا سکتی۔ تو اس طرح سے اب ہمارے چچیرے بھائی سے ملنا جلنا یعنی کسی بات پر بات ہوتی رہتی تھی۔ تو ایک دن موقع ملا مجھے، تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی، جو کہ اب میرا پہلے شوہر تھا لیکن اب میری پھوپھی زاد بہن کا شوہر تھا، میں نے ان کو پرانی یادیں تازہ کرائی، پرانی باتیں کی کہ ہم دونوں کی اچھی خاصی زندگی تھی، کتنی محبت اور چین سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن تو نے خواہ مخواہ مجھے طلاق دے کر میری زندگی کو اجیرن کر دیے، برباد کر دیے۔ جب اس طرح سے باتیں کی تو اس کے دل کے اندر بھی پرانی یادیں تازہ ہو گئی، اور وہ محبت جو ہمارے اور ان کے درمیان پہلے تھی، یعنی شادی تو ان سے پہلے ہوئی تھی، وہ ساری جاگ گئی۔ چنانچہ وہ یعنی ان کا سابقہ جو شوہر تھا، انہوں کہنے لگا یہ سب جو ہے تمہاری پھوپھی کی وجہ سے ہے، تمہاری پھوپھی نے مجھے برگلا کر کے اور یہ شوق اور یہ چیزیں دلا کر کے میری شادی ان سے کر دی اور تم کو طلاق دلوا دی، ورنہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تجھے طلاق دوں۔ انہوں نے مکر سے، فریب سے، دھوکہ سے اس طرح سے کیا ہے۔ تو وہ بھی پشیمان ہوا اور اپنی پرانی یادوں کو تازہ کر کے پھر چاہا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ الغرض بات یہ ہوئی کہ جب ایسی بات ہے تو پھر مجھ سے شادی کر لو، کیونکہ میرا پہلا شوہر بھی وفات پا چکا ہے اور اس طرح سے میں تمہارے لیے حلال ہو چکی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں دوبارہ۔ کہا ٹھیک ہے، اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ بیوی جو ہے ابھی تمہارے پاس میں، یعنی میری پھوپھی ذات بہن، ان کا جو قسمت کا معاملہ ہے وہ میرے ہاتھ میں دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، ان کا معاملہ میں نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا۔ چنانچہ میں نے ایک آدمی کے ذریعے سے پھر پیغام بھیجایا اپنی پھوپھی ذات بہن کے پاس کہ دیکھو تمہارا شوہر مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے اور تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، لہٰذا میں ان کی طرف سے وکیل بن کر کے تمہیں طلاق دیتی ہوں اور میں پھر ان سے شادی کر رہی ہوں۔ اب بوڑھی عورت کہنے لگی کہ دیکھیے کیا قاضی صاحب یہ ظلم نہیں ہے؟ اس نے میرے شوہر کو بھی چھین لیا، میری بیٹی کے شوہر کو بھی چھین لیا، میری وراثت کو بھی لے لیا، اب بتائیے یہ ظلم نہیں ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا یہ ظلم نہیں بلکہ یہ تیرے کرتوتوں کی سزا ہے۔ تم نے دھوکہ دھڑی سے ان کی زندگی کو ویران کرنے کی کوشش کی اور اپنی بیٹی کی زندگی کو خوش خرم کرنا چاہا اور ان کی زندگی سے خوشیاں چھین کر کے اپنی بیٹی کی زندگی کو آباد کرنا چاہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے یہ سزا دیا، یہی بہتر ہے تیرے لیے کہ تمہارے دھوکہ دھڑی کی یہ تجھے سزا ملی۔ تو محترم ناظرین، ہمیں اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ فریب کاری سے کام نہیں لینا چاہیے، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کی خوشیوں اور آرزوؤں کو پامال کر کے، ان کے سپنوں کو چور کر کے اپنی زندگی کے اندر خوشیاں نہیں بٹورنا چاہیے، اور کسی کے ارمانوں کا خون نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں تک ہماری زندگی سے ہو سکے ہم دوسروں کو خوشیاں دیں، بہاریں دیں اور مسرتیں دیں، شادمانیاں دیں۔ ایسا نہیں کہ ہم دوسروں کی خوشیوں کو چھین لیں اور دوسرے کی زندگی کو اجیرن بنا دیں اور اس کی زندگی کو مرجھا دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق لینے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔